السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق. بہت ساری ہیپننگز ہیں. اگر سب سے پہلے ہم سیاست کی بات کریں تو سیاست کا حوال کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات جو ہیں مزید بدتر سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل جن لوگوں کو نہیں ہوئی تھی سزائیں ان کو بھی سزائیں ہو گئی ہیں، اور اس پر جو بیانات کا سلسلہ ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا، وہ مزید ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کو مخدوش دکھائی دیتا ہے، ایک کوشچن مارک دکھائی دیتا ہے. اس کی انسائٹس کیا ہیں؟ اس کے علاوہ جناب امریکہ سے ایک اچھی خبر رات کو آئی ہے کہ امریکہ نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. اس پر انڈیا میں جو ہے وہ صفِ ماتم بچھا ہوا ہے. آلدو کہ جنرل کوئلہ کی تقریب میں عاصم منیر کا مدعو کرنا ہی ان کے لیے تکلیف کچھ کم نہیں تھی کہ اب رات کے اس بیان سے جو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے دیا گیا ہے اس پر وہ مزید جو ہے وہ ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ان تمام انسائٹس کو آج ہم جو ہے وہ موضوع بحث بنائیں گے، اور اس کے لیے میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ثنا آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. بھائی حالات لمبا چوڑا ایجنڈا ہے آپ کے پاس آج. بالکل اتنی ساری ہیپننگز ہیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم تو کم ہے. بالکل پورا خبر نامہ ہے یہ، جلدی سے شروع ہو جائے. کیونکہ میں اور آپ ہفتے میں ایک ہی تو سیٹنگ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، پی ٹی آئی کے حالات تو بہت خراب، اس کے اوپر جو پچھلے دنوں بیان آیا خان صاحب کا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ ارکان جو نائل ہوئے ان کا پارٹی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا. یہ وہ اس کے اوپر پھر ایک بحث چل نکلی ہے کہ پی ٹی آئی سسٹم سے باہر کوئی سیاسی جواز تلاش کرنا چاہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سسٹم میں ہونا چاہیے، جیسے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا، سینئر پولیٹیشینز ہیں وہ. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے، اور کیا یہ جو پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات ہیں یا خان صاحب کا جو موقف ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے وہ کتنا درست ہے؟ اچھا دیکھیے، میرا خیال ہے جاوید ہاشمی صاحب نے اس کانٹیکس میں کہا ہوگا کیونکہ وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن رہے ہیں، اور جتنی ماریں انہوں نے کھائی ہیں بہت کم لوگوں نے کھائی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈٹ کر کھڑا رہنا چاہیے چاہے آپ ہاریں یا جیتیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا پریکٹیکل سوچ رہی ہے. ان کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ یا تو بھاگ چکی ہے یا جیلوں میں ہے یا کیسز بھگت رہی ہے، اور جو ہیں بھی جو پارلیمنٹ یا سینٹ میں موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی دن اب وہ اڑائے جا سکتے ہیں. جو اس وقت کا سینیریو ہے، کیسز میں فیصلے آ رہے ہیں اور ان کی جو رکنیت ہے وہ ایک کے بعد ایک معطل ہو رہی ہے. تو اب لوگ بڑے ڈیفینسو ہو گئے ہیں. وہ جو ہم بات کہتے تھے کہ دبے لفظوں باہر موجود جتنی بھی پی ٹی آئی ہے وہ بیسکلی پہلے ہی اپنی ہار مان چکی ہے. وہ بظاہر ہمیں ٹھیک ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ضمنی الیکشن میں نہ حصہ لینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے. کوئی بھی جماعت جو اس وقت سسٹم میں یا اقتدار میں ہوتی ہے، جب وہ کبھی بھی ضمنی الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں. 99% ایسا ہوا ہے کہ وہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ نہیں آپ اپوزیشن کی پارٹی کامیاب ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کبھی پاکستان میں ہوئے ہی نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حکومت نے ان کو جیتنے نہیں دینا ہے. لیکن میں پھر بھی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ میدان کبھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو ضرور الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، بھلے آپ اپنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے، کیمپین کرواتے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور اس قسم کی دیگر شخصیات، بیرسٹر گوہر صاحب، ان لوگوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے 2024 کے. بالکل وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ ابھی تک ان ضمنی الیکشنز کے اس میں چل رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 2024 کی ہماری جو اپیلیں ہیں الیکشن کمیشن میں وہ ابھی آج تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے. جو اپیلیٹ ٹریبیونلز میں پڑی ہیں یا الیکشن کمیشن میں پڑی ہیں وہ ابھی تک ہمیں اس میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو ہم ایک نئے الیکشن میں چلے جائیں اور اس پہ ہم لیگل بیٹل کے اس پہ جائیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم آلریڈی بہت محاذوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا کوئکلی کن محاذوں پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ کہ 9 مئی کے کیسز میں اب جو چھانٹی ہو رہی ہے اس میں کچھ لوگ جو کہ باہر ہیں اور ذرا ووکل تھے، جو کچھ دنوں پہلے زرتاج گل صاحبہ یا اس قسم کی شخصیات تھے جو تھوڑا ووکل تھے، پارلیمنٹ میں بات کرتے تھے، ان کا بھی اب صفایا ہو رہا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی کہ انہوں نے 9 مئی میں کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اس لیے ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت ان کی جو ایک بڑی موٹی اسٹرینتھ تھی پارلیمنٹ میں، اس اسٹرینتھ کو بظاہر توڑنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. پہلی اسٹیج اس کی مخصوص نشستیں تھیں، سیکنڈ اسٹیج اس کی اس وقت تھی جب ان کے 9 مئی کے پہلے فیصلے آئے، اور اب میرا خیال یہ کہ یہ چیز تباتر سے چلی کہ ایک ایسی اپوزیشن رہ جائے گی جو بظاہر برائے نام ہوگی، اور اس میں بھی وہ لوگ رہ جائیں گے جو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں. تو اس لیے ایسی اپوزیشن کو انڈرسٹینڈ، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ابھی 2024 سے اب تک کا جو وقت گزارا ان کو وقت دیا گیا. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو وقت نہیں دیا، ان سے بات نہیں کی گئی، ان کو موقع نہیں دیا، ان کو ساتھ بٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ ہمیشہ کیا گیا. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس ڈیسیجن پاور نہیں تھی. اس ڈیسیجن پاور کے لیے ان کو خان صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا، اور آج تک پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر میں حقیقتاً بات کروں تو
بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس پارٹی کی چیئرمین شپ ضرور ہے لیکن پاورز موجود نہیں ہے. تو اگر ایک شخصیت کے پاس پاور موجود نہیں ہے تو پھر ڈیسیجن کیسے لے گی؟ تو یہ جو ایک چند غلطیاں ہیں اس نے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 1 سال میں بھی میرا خیال ہے کہ یہاں پر پہنچایا ہے اور اس کا نقصان آئندہ بھی ہوگا. لیکن بظاہر آپ نے ایک ڈیموکریسی کا ماحول رکھنا ہے تو میرا خیال یہ ہے اس کے لیے ایک پارلیمنٹ بھی ہوگی اور اس میں اپوزیشن بھی ہوگی, لیکن وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی جو 2024 میں الیکٹ ہو کر آئی تھی. اچھا, کافی حد تک یہ حکومت کے لیے اچھا, بہت اچھا میرا خیال تو حکومت کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہوگی. آپ کے پاس ایک ایسی اپوزیشن ہوگی جو کچھ نہیں کر سکتی اور اس میں بھی وہ لوگ رہ جائیں گے جن کا بولنا نہ بولنا برابر ہے. اوبویسلی آپ اپوزیشن تو آپ نے رکھنی ہے, آپ 2/3 اکثریت سے تو آئے نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے. اب دیکھیں اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے جو میں اس میں ایڈ کرنا بھول گئی. پیپلز پارٹی سے جب بھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو ہماری وجہ سے کھڑی ہے. جب آپ اپوزیشن کو بالکل منیمائز کر دیں گے تو obviously اس میں پیپلز پارٹی کا رول کم ہو جائے گا. پیپلز پارٹی جو بار بار یہ بات کرتی ہے کہ آپ ہماری یہ بات مانیں ورنہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے, یہ بات مانیں. ہم جتنی بینیفٹس پیپلز پارٹی نے اٹھائے اتنے شاید نون لیگ نے بھی اس طرح نہیں اٹھائے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جب اپوزیشن ویک ہوگی اور جو نئی نشستیں نکلیں گی اس میں ٹیکنیکلی نون لیگ زیادہ اسٹرینتھن ہوگی ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی. اچھا سنا, پچھلے دنوں جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے بھی بڑی خبریں تھیں, تبصرہ کرنے والے یہ تبصرے بھی کر رہے تھے. اب آئی ڈونٹ نو یہ صرف ریومرز چھوڑ کر کچھ نیریٹو گیج کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا وائب بھی فیل کی جاتی ہے کہ آج کل ماحول کیسا ہے. تو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے راستے جس کو آج کل ہائبرڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے, ان کی راستے بھی جدا ہونے والے ہیں کیونکہ جو ان کا موٹیو تھا پی ٹی آئی کو منیمائز کرنا وہ کافی حد تک ہو چکا ہے. تو اب حکومت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ بہت سی جس پہ جو ہے بہت سے لوگوں نے وہ یہ بھی کہا کہ نہیں, جو سسٹم ہے وہ کامیاب ہے اور وہی چلے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا جیسے زرداری صاحب کے بارے میں, محسن نقوی صاحب کے بارے میں, یہ لطیفے ہیں کچھ آپ بات کرنے میں, یہ اتنی ساری جو کھچڑی ہے اس کی کیا پرپز ہے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ایک بندہ ویسے ہی ہمارا ایک ماحول ہے, پتہ نہیں مثال یہاں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. ایک بندہ چارپائی پہ سو رہا ہو, کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہونا تو اس کو ویسے ہی جا کے لات مار دے. ارے بھائی اس کو سو رہا ہے, اس کو سو رہا ہے. تو وہ والی بات ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے, اس میں گورنمنٹ بھی ہے. یہ کون بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں ہر میں یہ نہیں چاہتی ہماری پوڈ کاسٹ بند ہو جائے, لیکن چلیے کچھ باتیں میں کہہ دیتی ہوں. ایک ایسی سچویشن میں 2 مرتبہ ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ گئے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان دونوں دوروں کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا. انہوں نے ان دوروں کے ریزلٹس دیے, اس کے اوپر ہماری حکومت نے ان کو اپریشیٹ کیا, اون کیا, بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ جی انہوں نے جا کے کیونکہ دیکھیں ایونچولی بینیفٹ تو پاکستان کا ہے نا, چاہے فیلڈ مارشل جا کے بات کریں چاہے پرائم منسٹر جا کے بات کریں. تو اگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے تو اس ورکنگ ریلیشن شپ کو وہ ایکچولی استعمال بھی کر رہے ہیں اور وہ مختلف پلیٹ فارمس پہ جہاں پرائم منسٹر کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیج رہے ہیں, جہاں آرمی چیف کی ضرورت ہے ان کو بھیج رہے ہیں. بالکل اگر یہ کہا جائے کہ ورکنگ ریلیشن شپ اس اسٹیج پہ اچھا نہیں ہے تو میں کہوں گی یہ سراسر غلط ہے. اس وقت بہت اچھا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ جو کرنا ہے, اکانومی کے ساتھ جو کرنا ہے, سسٹم کے ساتھ جو کرنا ہے, اگلے آنے والے وقت میں قانون سازی جو کرنی ہے, اس پہ دونوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اس میں صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا. مریم نواز صاحبہ, یہ بالکل بات درست ہے کہ مریم نواز صاحبہ بالکل گڈ بکس میں ہیں, وہ اپنے صوبے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو وفاق کی سیاست ہے اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈیپیوٹ کروایا ہوا ہے وفاق میں جو کہ ان کو انسائٹس دیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, لیکن ابھی وہ پنجاب پہ فوکس کیے ہوئے, ان کو وہ ریزلٹس دینے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ اس وقت جو اسپیڈ کے ساتھ وہ وہاں پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں اس میں سے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ماضی کے پروجیکٹس ہیں, انہیں کو نئی نمبر پلیٹ کے ساتھ وہ لانچ کر رہی ہیں, لیکن ان کی وہ اسپیڈ ابھی چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ان کے بارے میں ابھی تک آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آیا وہ مکمل سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں یا وہ اس وقت ایک میٹامورفک سٹیج میں ہے, خاموشی سے کسی ایک کارنر پہ ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے ساتھ. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو اسپیکولیشن تھی سراسر غلط تھی, اور جو آخر میں صدر مملکت والی پوسٹ کی بات تھی جو بڑے کچھ دنوں تک بڑی ڈیبیٹ ہوئی, مجھے لگتا ہے یہ بڑی مزہ کا خیز ہے. آپ فیلڈ مارشل ہوں, آپ آرمی چیف ہوں, آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ ڈیزگنیشن ہو فوج کا, اس کے بعد آپ واپس ایک ریورس گیئر لگائیں اور آپ صدر بن جائیں اور ایک جگہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ فیلڈ میں اتنے ایکٹیو ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ڈومنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی صدر مملکت کا عہدہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پیپلز پارٹی نے امپورٹنٹ جو ڈیزگنیشنز تھے, عہدے تھے, اس میں جو بندر بانٹ ہوئی اس میں دونوں نے گین کیا, مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیگ ہے کہ حکومت کس کی ہے وہ پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے کے ساتھ نون پر لگا دیا اور خود سائٹ پر ہو کر اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ اس میں ون ون سچویشن ہے اور میرا نہیں خیال کہ صدر مملکت سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ زرداری صاحب کے لیے اس وقت تھوڑی سی مشکلات نہ ہو لیکن بے چینی ضرور ہے جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ سارا فیس ہو رہا ہے اس میں زرداری صاحب کوئی بہت خوش نہیں ہے لیکن ایونچولی کر وہ کچھ ابھی سکتے نہیں ہیں کیونکہ ملک ریاض صاحب کا ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہے جو جب تک اپنے الٹیمیٹ انجام تک نہیں پہنچے گا وہ مثال سیٹ نہیں ہوگی کہ آپ نے کلپریٹس جو سو کالڈ کلپریٹس ہیں ان کو آپ نے سزائیں نہیں دی. تو اس کے لیے ملک ریاض صاحب یا ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ جو پورا ایشو ہے اس کو اپنے انجام تک لانا بڑا ایک ضروری مسئلہ ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں بڑے عرصے سے زیر بحث ہے. ٹھیک. اچھا اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ جنرل کھریلا کی تقریب تھی جس میں عاصم منیر صاحب کو مدعو کیا گیا. بہت اہم شخصیات میں ان کا بھی شمار ہے کہ ان کا مدعو ہونا جس پر بھارتی میڈیا بہت وویلا کر رہا ہے. یقیناً وہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک تکلیف جائز بنتی بھی ہے, بہت دنوں سے بہت سی تکلیفات ہیں. تو اب جو ہے وہ جب رات میں یہ خبر آتی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہ BLA کو اور خاص کر مجید بریگیڈ کو جو ان کی ذیلی شاخ تھی جعفر ایکسپریس میں ملوث تھے یہ لوگ, ان کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈال دیا گیا. ایک ڈیولپمنٹ ہے ہمارے لیے, اپرچونٹی ہے کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ جو ہمارا منرلز کا بل ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ہے. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے, اس کو بلکہ ہم نے اوور شیڈو کر دیا اس کے اوپر. ہمیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. پاکستان سالوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کو انٹرنیشنلی اسرائیل اور انڈیا اور اس قسم کے دیگر ممالک کی سپورٹ حاصل تھی اور ٹو سم ایکسٹینٹ لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ ایران بھی کچھ چیزوں میں انڈائریکٹلی انوالو تھا. لیکن ایران نے ابھی اپنی وار میں جو سبق سیکھا اس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں, اور اس کے بعد ایران کا قبلہ بھی بڑی حد تک درست ہو گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پاکستان نے ایک ایسا رزلٹ دیا ہے جو کہ بہت عرصے سے اویٹڈ تھا. مسنگ پرسنس کی جو بار بار بات کی جاتی تھی, یہ بات کی جاتی تھی کہ وہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, وہاں بڑے پسماندہ, یہ بہت ساری چیزیں تھیں. دیکھیں اس میں دو بنیادی بلوچستان میں مسئلے ہیں. میں خود بھی کئی دفعہ گئی ہوں وہاں. ایک تو یہ کہ وہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ انتہائی ناقص ہے, وہاں کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ سیکورٹی اداروں کو بعد میں بلیم کریں گے لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو گورننس ہے وہ جو سیاسی قائدین کے ہاتھ میں وہ انتہائی کرپٹ ہیں. وہ اپنے لوگوں کو آگے فلورش کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پسماندہ ہیں. اس میں سیکیورٹی اداروں کا وہ رول نہیں ہے. اب جب ایک علاقے کو یا ایک صوبے کو آپ نے پسماندہ کیا ہوا ہے تو obviously وہاں پر اس قسم کی شورشیں جو ہیں وہ بڑھیں گی. آپ علاقے کو دوسرے علاقوں کے برابر لانے کی کوشش کریں تو ایونچولی لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے, لیکن یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے نہیں کرنا, یہ کرنا ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ نے. اچھا اب اس میں سرفراز بگٹی صاحب ابھی ایک کچھ آپشن تو ہیں لیکن ان کے اوپر بھی بہت سی چیزوں کا ان دنوں بہت پریشر ہے. اس فیصلے کے بعد اور اس خبر کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ وہ جتنا انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی BLA اور اس قسم کی دیگر شاخوں کے اوپر, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اثر پڑے گا کیونکہ پاکستان نے 2 میجر آپریشنز کرنے ہیں. اس میں سے بلوچستان میں کچھ جگہوں کے اوپر خاموشی سے آپریشنز ہو رہے ہیں. باجوڑ میں بھی جو ریسنٹلی آپریشن ہے جس میں ایک رکاوٹ تھے وہاں کے مقامی لوگ, کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 50% کے قریب لوگ وہاں سے ویسے بھی نکال لیے گئے ہیں. تو کچھ علاقوں میں انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو وہاں سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے بلوچستان میں داخل ہوتے تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا بلوچستان کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا. انٹرسٹنگلی KP میں نہیں تھا اتنا, لیکن بلوچستان میں بہت زیادہ تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو اس ایک فیصلے سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو وہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ آپ جو کارروائی کر رہے ہیں وہ آپ عام لوگوں پاکستانیوں کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ ایکچولی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس سے پاکستان کا کیس مضبوط ہوا ہے اور پاکستان کے بینیفٹ میں ہے یہ ڈیسیجن. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے بھی. اچھا ٹائم تو بہت کم ہے لیکن ایک مجھے میرا بڑا وہ ہے کہ وہ خواجہ صاحب نے جو ایک ٹویٹ کے ذریعے سے کھڑاک پیدا کر دیا تھا اور بحث شروع ہو گئی تھی کہ بیوروکریٹ زیادہ کرپٹ ہے یا سیاستدان زیادہ کرپٹ ہے. تو اب کل انہوں نے کچھ اس کے بعد پہلی بار جو ہے وہ ایک تفصیلی انٹرویو دیا, چیزیں انہیں کلیئر کی. تو کہتے ہیں اب اگر رولا پڑی گیا ہے تو بتاؤں گا, نام بتاؤں گا کہ کون کون جائیداد چھوڑ کے آؤں گا, کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ آپ کا کیا اس پہ؟ میرا نہیں خیال, ان کی میاں صاحب سے ملاقات ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں وہ جو شخصیات وہاں پر پکڑی گئی ہیں کرپشن کے حوالے سے, کہا یہ جا رہا ہے سو کالڈ, اس میں تو خواجہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں میں تو آج بھی 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا ہوں, میں اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتا ہوں. بظاہر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس کو عملاً دکھا بھی رہے ہیں, لیکن اب ان کو یہ اس میں کلیریفائی کرنا پڑے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو شخصیت پکڑی گئی ہیں اس کو پکڑانے میں مریم نواز صاحبہ کا بڑا ہاتھ ہے, اور مریم نواز صاحبہ کے پورے ایفرٹ سے وہ کرپشن کا پورا سراغ لگایا گیا.
چاہیے آپ سو کالڈ اس میں جتنی صداقت ہو. تو دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک اپنا گروپ ہے پنجاب میں, میاں نواز شریف صاحب کا ایک اپنا گروپ ہے, اور شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا گروپ ہے. یہ تینوں گروپ الگ الگ چل رہے ہیں. تو اس میں اس وقت جو پاور میں گروپ ہے وہ صرف مریم صاحبہ کا ہے. بالکل. تو نواز شریف صاحب کے لوگوں کو زیادہ تر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے وفاق میں, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اس میں امیر مقام صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں ہوتے تھے, ان کو وفاق میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. ان کی پنجاب میں جگہ سو کال نہیں تھی اور جگہ بننی بھی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب بات تو کر رہے ہیں, لیکن اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا, کیونکہ نہ اس بات کو کھولا جائے گا اور نہ اس کو کھولنے دیا جائے گا. وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے ہم ایگری تو کرتے ہیں. بیوروکریسی میں جتنی کرپشن ہے, سیاستدان شاید اس حد تک کرپٹ نہیں ہو پاتے, یا ہوتے بھی ہیں تو وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن سرکاری ملازمین جتنے ایفیشینٹلی کرپشن کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے یہ, اور وہ اپنی مثال آپ ہے. تو ہمیں تو ٹریننگ لینی چاہیے ان سے کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے شفاف طریقے سے. کیونکہ اس کی کچھ چیزوں کی میں خود بھی چشمدید گواہ ہوں جہاں کرپشن ہمارے ماشاءاللہ سے اس پولیٹیکل سسٹم میں اور سرکاری اداروں میں ہو رہی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ نے ایسی قانون سازی کی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین کو آپ نوکری سے نہیں نکال سکتے. آپ ان کو OSD تو بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے. تو یہ جو لیجسلیشن ہے کس نے کی ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے کی ہے. تو پہلے تو ان کو قانون سازی ایسی کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو جواب دیں, کیونکہ وہ آپ کے اور قوم کے سرکاری ملازم ہیں. آپ ایکچولی ان کے سبارڈینیٹ نہیں ہے, وہ آپ کے سبارڈینیٹ ہے. لیکن جب سسٹم ہی الٹا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سول سرونٹ ساؤنڈ نہیں کرتے, کچھ اور ہی کرتے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.